بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہیات کا انسائکلوپیڈیا۔ رک جائیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ المنہیات من الاحادیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 9، کتاب الجہاد، جہاد کے مسائل۔ فرمان باری تعالیٰ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، سورۃ التوبہ آیت نمبر 39۔ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ مثلا کرنا ممنوع ہے۔ سیدنا عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو عدی بن ثابت کے نانا ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوٹ مار کرنے سے اور مثلا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ دوران جنگ مثلا کرنا منع ہے، یعنی تمام اعضاء کو الگ الگ کاٹ دینا ممنوع ہے، کیونکہ اس سے انسانیت کی توہین اور رسوائی ہوتی ہے۔ نیز اس سے بھی لمبی اور ایک واضح روایت ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثلا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا ممنوع ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوہ میں عورت مقتول پائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو جنگ میں قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ بچوں اور عورتوں کا عام حالت میں اور دوران جنگ قتل کرنا درست نہیں، البتہ اگر ان سے خطرہ ہو یا لڑائی میں شریک ہو اور جنگ کریں تو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک ہے۔ یاد رہے، اگر شب خون میں عورتیں اور بچے قتل ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب خون میں اجازت فرمائی ہے اور ان کو بھی دشمنوں میں شمار کیا ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ چہرے کو داغنے اور چہرے پر مارنے کی ممانعت۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے کو داغنے اور مارنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ البتہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنگ میں کفار کو مارنا درست ہے، کیونکہ وہ انسانیت کے دائرے سے خارج ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کی گردنوں کے اوپر اور ان کے جوڑ جوڑ پر مارو، سورۃ الانفال آیت نمبر 12۔ اور فرشتے بھی جب ان کو فوت کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، سورہ محمد آیت نمبر 27۔ دشمن کی سرزمین میں مقدس اشیاء لے جانا ممنوع ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے علاقے میں قرآن پاک لے کر جانے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ گدھوں کے گوشت کی حرمت خیبر میں ہوئی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا تھا اور گھوڑوں کے گوشت کو کھانے کی اجازت دی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نکاح متا کی حرمت غزوہ خیبر میں ہوئی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے نکاح متا کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے خیبر کے دن منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس سے پہلے متا کرنا جائز تھا، مگر آج کے دن سے متا قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ روز عظمتا کے قائل ہیں جو سراسر باطل خیال ہیں، اور اسلام جیسے باصول مذہب میں متا جیسے ناجائز فعل کی کوئی گنجائش نہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق حجت الوداع میں متا حرام ہوا تھا اور قیامت تک حرام ہے، جیسے کہ سبزہ کی روایت میں بھی ہے کہ متا کی حرمت اور اباحت 2 مرتبہ ہوئی۔ خیبر سے پہلے متا حلال تھا، پھر خیبر میں اسے حرام قرار دے دیا گیا، جنگ اوطاس میں اسے حلال کیا گیا،
پھر 3 دن کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ گھریلو سانپوں کو بغیر مہلت کے قتل کرنا ممنوع ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک وہ قتل کرتے تھے سانپوں کو۔ پس حدیث بیان کی سیدنا عبداللہ بن عمر کو ابو لبانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپوں کو مارنا چھوڑ دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری، بغیر میان کے تلوار کو رکھنے کی ممانعت۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میان کے بغیر ننگی تلوار دینے سے منع فرمایا ہے۔ گندگی کھانے والے اونٹ پر سواری کرنا منع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلالہ اونٹ پر سواری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، کیونکہ وہ نجس ہے اور اس کا گوشت حرام ہے، اور اس پر سواری کرتے وقت جو جانور کو پسینہ آئے گا وہ کپڑوں پر لگے گا اور وہ ناپاک ہو جائے گا، اس لیے اس پر سواری کرنا منع ہے۔ واللہ اعلم۔ سیاہ آنکھوں میں دیکھنے والے کتے کو قتل کرنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کتوں کو مارنے کا، یہاں تک کہ عورت اپنے ساتھ جنگل سے بھی کتا لے کر آتی تو ہم اس کو مار ڈالتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو مارنے سے ہم کو منع کر دیا اور حکم دیا صرف اس کتے کو قتل کرنے کا جس کی آنکھوں کے گرد سفید ٹکے ہوں، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ المنہیات، اس باب میں ان منہیات کا ذکر کیا جائے گا جو کتاب الجہاد سے تعلق رکھتی ہیں لیکن سابقہ روایت میں ان کا ذکر نہیں ہوا۔ نمبر 1، والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کی ممانعت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یمن سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا میرے والدین ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس واپس جاؤ، ان سے اجازت مانگو، پھر اگر وہ دونوں تمہیں اجازت دے دیں تو جہاد کرو، ورنہ ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرو۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ اہل جمہور کا موقف ہے کہ جہاد کے لیے والدین کی اجازت لینا واجب ہے، اور ان دونوں میں یا ان میں ایک کی اجازت کے بغیر حرام ہے، کیونکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض عین ہے اور جہاد فرض کفایہ ہے، لیکن جب جہاد فرض عین ہو جائے تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، دشمن کو آگ میں جلانا حرام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ فرمایا اور یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں فلاں فلاں مل جائے تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ پھر جب ہم نے روانگی کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں کو جلا دینا، لیکن آگ کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ ہی عذاب دے سکتا ہے، اس لیے اگر وہ تمہیں ملے تو انہیں قتل کر دینا، آگ نہ لگانا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 3، جنگ میں عورتوں اور مزدوروں کے قتل سے ممانعت۔ سیدنا رباح بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچوں اور مزدوروں کو قتل نہ کرو۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ نمبر 4، تقسیم سے قبل مال غنیمت سے فائدہ اٹھانا ممنوع ہے۔ سیدنا ربیع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کے مال غنیمت کے گھوڑے پر سوار نہ ہو حتیٰ کہ جب وہ کمزور ہو جائے تو وہ اسے واپس کر دے، اور مسلمانوں کے مال غنیمت سے کوئی کپڑا نہ پہنے حتیٰ کہ جب وہ بوسیدہ پرانا ہو جائے تو اسے واپس بیت المال میں جمع کروائے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ نمبر 5، مال غنیمت میں خیانت حرام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت بڑا بتلایا اور اس کے معاملے کو بہت بیان کیا اور فرمایا
میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر اونٹ سوار ہو اور اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو یا اس کی گردن پر بکری سوار ہو، اور وہ مجھے مدد کے لیے بلائے اور میں کہوں کہ تیرے لیے آج کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 6، قیدی حاملہ لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈیوں سے ہم بستری کرنے سے منع فرمایا، حتیٰ کہ وہ اپنے پیٹ کے حمل وضع کر لیں۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 7، عہد شکنی حرام ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عہد توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں کی دغا بازی کا نشان ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔